السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ اچھا، ایک ٹاپک میں نے ڈسکس کرنا تھا، وہ میری فیلڈ سے ذرا ٹاپک ریلیٹڈ ہے، اور وہ ہے ٹیکس کا ٹاپک۔ دنیا بھر میں ایک بڑی پرابلم ہے کامن، جس کے کافی میں اگینسٹ ہوں، کہ ٹیکس جو اتنی قسم کے لگائے جاتے ہیں وہ کیوں لگائے جاتے ہیں؟ انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، مختلف لیویز، سیس اور کسٹم ڈیوٹیز، یہ اتنی ساری چیزیں جو لگائی جاتی ہیں، ان کو کلب کیوں نہیں کیا جاتا؟ فار ایگزامپل، جس طرح اسلام میں ہے زکوٰۃ کا، ٹھیک ہے، آپ کے دنیا میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے، یو ہیو ٹو چینج یور سیلف، آپ کے خرچے زیادہ بڑھیں، اگر آپ کا صرف زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں گزارا ہوتا، آپ ایک اور فردر ٹیکس لگا دیں، پر آپ ایک ٹیکس لگائیں نا۔ آپ نے بزنس کمیونٹی میں کیوں اتنی زیادہ آپ نے افراتفری میں چاہیے ہوتی ہے؟ آپ پروفیشنل ٹیکس لیں، آپ بل بورڈز کے ٹیکس دیں، آپ ساری چیزوں کے ٹیکس دیں، پہلے آپ بزنس اسٹیبلش کرنے میں اتنی زیادہ پرابلم آئے، پھر آپ اس کو رن کرنے میں اتنی زیادہ پرابلم آئے۔ فار ایگزامپل 10% اس کا ہے، 10% دوسرا ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس ہے، اور لیویز ہیں، کسٹم ڈیوٹی، آپ کلب کر دیں۔ جو باہر سے چیز آ رہی ہے اس کے اوپر آپ ایک دفعہ ہی ٹیکس لگا دیں، وہ ظاہر سی بات ہے جا کے اینڈ یوزر پہ تو چلی جانی ہے، آپ نے پاس آن کرنا ہے، پر ایک لگا دیں۔ وہ مختلف مراحل پہ جو ٹیکسز لگتے ہیں وہ کیوں لگتے ہیں؟ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں، میں نے بھی ظاہر سی بات ہے ٹیکس کی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں، آپ لیٹیگیشن میں زیادہ جاتے ہیں، آپ کمپلیکسٹی میں جاتے ہیں، پھر اس کا جو سیکشن ہوتا ہے وہ دوسرے کو کنٹراڈکٹ کر دیتا ہے، پھر کنفیوژن آتی ہے، پرووائزو دے دیتے ہیں، پھر مختلف شیڈیولز نکالتے ہیں، پھر اس میں ٹیکسز لگاتے ہیں، پھر وہاں پہ نکالتے ہیں۔ تو مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں ہوئی، میں اس چیز کے ہمیشہ بڑا خلاف کرتا ہوں، بولتا ہوں۔ آپ نے کہاں کہاں پہ برڈن نہیں دیا ہوا؟ سب سے زیادہ برڈن آپ نے جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو دیا، ٹھیک ہے، اس کا بزنس کمیونٹی پہ صرف زیادہ ہے نا، وہ اس کی جو ہے نا بکس کی مینٹیننس اور ریکارڈ کی مینٹیننس پہ زیادہ ہے، کیونکہ جو دیتا ہے وہ تو اینڈ یوزر دیتا ہے، تو اینڈ یوزر جو ہے وہی پستا ہے، اینڈ یوزر پسا، پھر آپ نے اتنی زیادہ نفری رکھی، پھر آپ نے اتنے زیادہ لاز نکالے، پھر اس لاز پہ جو ہے وہ لیٹیگیشن ہوئی، پھر آپ نے عدالت پہ برڈن زیادہ پڑا، اور اس طرح کرتے کرتے آپ نے پورے معاشرے میں برڈن پھیلا دیا، اور آپ نے اسٹوڈنٹ پہ بھی برڈن پھیلا دیا، کیونکہ انہیں بھی پڑھنا پڑتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، آپ اس کو ایز میں کیوں نہیں لے کے آتے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ چاہیے نا۔ گورنمنٹ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کو چاہیے ہوتا ہے پیسہ۔ پیسے کو وہ کس طرح حاصل کرتا ہے؟ پیسے کو دو طریقے سے حاصل کرتا ہے، یا تو وہ خود کام کرے، پروفٹ ارننگ کرے، یا ٹیکسز لے۔ اب میں تو اس چیز کے بہت خلاف ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پروفٹ ارننگ والی سائٹ پہ جائے، مینوفیکچرنگ سائٹ پہ جائے، بزنس اینٹی بن جائے۔ اس کو چاہیے کہ مانیٹر کرے، ٹیکسز اکٹھے کرے، اور اس کی ڈسٹریبیوشن کرے عوام میں، ری سائیکل چیزوں کو ہوتی رہے۔ اب آپ نے جو اتنے جھمیلے والے ہوئے اسے کیوں نہیں سمپلیفائی کرتے؟ ایک بزنس ہے، اگر وہ کر رہا ہے، چلیں 2-3 کر دیں کہ جی اینول کسی نے فیس دینی ہے، بات ختم۔ اب اس اینول فیس میں اس کے بل بورڈز بھی آ جائیں، ساری چیزیں بھی آ جائیں، ایسی میکنزم رکھیں کہ اس پہ یہ سلیبز ہوں، اتنا بزنس ہو تو اتنے پیسے دے دے، اتنے بزنس ہو تو اتنے ہو جائیں، اور سب سے بڑی بات ہے چیزوں کو سینٹرلائز کریں۔ گو کہ بہت مشکل کام ہے، سب سے زیادہ مشکل کام یہ ہے سینٹرلائز کریں۔ فار ایگزامپل، ہر ایک کی سیلز انوائس جو ہے وہ آٹومیٹکلی وہ لنکڈ ہو آپ کے ایف بی آر سے، کہ وہیں سے وہ نکلے اور وہیں پہ آپ کا ریکارڈ آتا جائے، اتنے پیسے اس نے جو ہے نا سیلز ٹیکس کی مد میں اکٹھے ہوئے تو یہ اس نے دینے۔ اتنے گورک دھندے پھر بنتے ہیں، اتنے ان پٹ اور آؤٹ پٹ ٹیکسز کے ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں، اور کروڑوں نہیں اربوں روپے کے اس میں گھپلے ہوتے ہیں۔ اربوں روپے کے گھپلے کمپنیاں کرتی ہیں اور پیسے سیلز ٹیکس سے کھاتی ہیں، جو کہ کنزیومر سے لیا ہوتا ہے، جو آگے ٹرانسفر پاس آن نہیں کرتی، غلط بکس بنا کے۔ تو یہ چیزیں تب تک ہوتی رہیں گی جب آپ اس میں کمپلیکسٹی جو ہے وہ بنائے رکھیں گے، چیزوں کو ایز کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف کہہ دینا کہ جی زکوٰۃ کا نظام لیں تو بڑا آسان ہوگا۔ زکوٰۃ کے نظام میں پھر آپ کو اپنے سٹاکس جو ہیں وہ بتانے پڑتے ہیں نا کمپنیز کو، پھر اوریجنل سٹاکس دیکھیں گے کون کتنا بتاتا ہے۔ تو اصل میں چیز یہ ہے کہ پر اس میں ایز ہے، اس میں فوکس یہ ہے کہ جی آپ کا سٹاک ہے، اور آپ کے جو آئی تھنک کیش ان ہینڈ ہے وہ سارے جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو کے اس پہ جو ہے نا زکوٰۃ لگے گی۔
لیکن آف کورس اب آپ کے اتنا دفاعی بجٹ ہوتا ہے، آپ کے اتنے اخراجات ہیں، آپ لگا لیں ٹیکس، پر یار اس چیز کو سمپلیفائی تو کریں نا. کہنے کو تو مذاق میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی والا لطیفہ ہو جاتا ہے کہ حکومت کو کہا جائے کہ آپ جوتے مارنے کے لیے بندے زیادہ کر دیں کیونکہ ہمارا ٹائم بڑا ضائع ہوتا ہے. تو اصل میں بات تو کہیں اسی طرح کی ہو جاتی ہے. لیکن گورنمنٹ کو آف کورس اپنے آپریشنز چلانے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے، اپنے ساری کیلکولیشن کریں، آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں فار ایگزامپل زکوٰۃ سے ہمیں ملتے ہیں 100 روپے، ہمارے خرچے ہیں 200 روپے، تو آپ اگلے 100 روپے کا جو ہے نا ٹیکس کی ڈسٹریبیوشن ایسے کریں کہ وہ آپ کو مل جائے. میرے خیال میں اتنا ہائی فائی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شاید سب کی دیہڑیاں لگی ہوتی ہیں، ہر جگہ پہ دیہڑیاں لگی ہوتی ہیں، اس وجہ سے یہ سارے کام ہوتے ہیں. پھر جب اگر ظاہر سی بات ہے کسی کو ہلائیں گے تو ہمارے یہاں پہ تو یہ ہے نا روزی روٹی لگی ہوئی ہے، بے شک وہ حرام کی لگی ہو، بے شک وہ چرس بیچ رہا ہو، بے شک وہ ہیرن بیچ رہا ہو، بے شک وہ جعلی ادویات بیچ رہا ہو، بے شک وہ آئس بیچ رہا ہو، ہمارے لیے ہمارے کانسیپٹ میں وہ روزی روٹی لگی ہوئی ہے. بے شک تباہی و بربادی ہو جائے دوسرے کی، روزی روٹی لگی ہوئی ہے، اس کو کچھ نہ کہیں. تو جب تک یہ روزی روٹیاں ناجائز قسم کی بند نہیں ہوں گی، چیزیں سمپلیفائی نہیں ہوں گی. دیکھیں ہماری آبادی بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہم نے چیزوں کو سمپلیفائی کرنا ہے. جب تک نہیں کریں گے، یہ بیوروکریٹک اور یہ جو سرکاری ادارے ہیں، یہ بزنس آپ کو نہیں آسانی سے کرنے دیں گے، دیٹس فار شور. تو میں نے یہ ایک ٹاپک تھا جو کہ کافی دیر سے میرے ذہن میں تھا کہ میں آپ سے ڈسکس کروں، کیونکہ میری یہ سوچ ہے کہ آپ کے پاس، آپ کو چاہیے جی سرٹن اماؤنٹ آف منی، آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں، ایک میکنزم بنا دیں، اس میں ایک سرٹن پرسنٹیج کر دیں جی اتنے پیسے ہم لیں گے. اتنے ٹیکسز، مختلف بلا بلا چیزوں کے نام کے ٹیکسز آپ لینا شروع کر دیتے ہیں. ہاں انیوژل سرکمسٹانس ہو، سڈن کوئی پروجیکٹ ہو تو دس از سم تھنگ ڈفرینٹ، لیکن وہ بھی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. آپ اس کی پرسنٹیج بڑھا دیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک ٹیکس رکھا ہے جس کی 9% آپ اس کے مد میں لے رہے ہیں، تو آپ 9.5 کر دیں. اگر کوئی اور پروجیکٹ لگانے لگیں اس کو 10 کر دیں، سمپل سی بات ہے. لیکن آپ نے نیلم جیلم پروجیکٹ کا ٹیکس، پتہ نہیں ہوا میں پانی کا ٹیکس، اس کے وہ ٹیکس، تو یہ پلیز ختم ہونا چاہیے. کب تک؟ اب یہ پلیز دنیا کا ماڈل نہ بتائیے جو یہ دنیا میں ہوتا ہے. دنیا میں اگر ہر چیز اگر کوئی غلط ہو رہی ہے نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں. ہم نے عقل سے کام لینا ہے. ہمارے پاس ماڈل پریکٹیکل بہت سارے اچھے ماڈل ہیں جس کو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم چاہیں تو. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.